عمران خان کو بہت بڑی ریلیف کل ملی اور اس کے ساتھ جتنی تیزی سے وہ ریلیف ملی غیر متوقع طور پر اتنی ہی انیکسپیکٹڈلی اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا. حکومت وقت ریویو میں چلی گئی ہے. حکومت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لیگل پیرامیٹرز سے باہر یہ ریلیف دیا گیا ہے اور اس پہ نظر ثانی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. واٹ ڈز دس ایگزیکٹلی مین پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور ساتھ ہی بہت ایک میک اور بریک یہ پوائنٹ ہے, اس کو کس طرح اپرچونٹی کو سیز کیا جائے گا تحریک انصاف کی طرف سے اور بالخصوص چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی جانب سے. ہی از نون ایز اے اینگری ینگ مین, مگر ایک سال گزر چکا ہے. یہ ریتھ, یہ اینگر, یہ پیشن جو ہے ہمیں عملاً دکھائی نہیں دیا, مگر اب تاریخ دے چکے ہیں. ڈز دیٹ ڈیٹ اسٹل اسٹینڈ؟ اور اگر اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی پھر کیا ہوگا؟ سہیل خان افریدی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا, پلیجر بینگ ہے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ 27 ستمبر کی ڈیٹ از اسٹل آن؟ یس اٹ از انٹیکٹڈ پوری. ہاں, دراصل ہمارے دو بیسک ڈیمانڈس تھے. ایک عمران خان صاحب کا علاج تھا جو الحمدللہ کل ہم اچیو کر چکے ہیں. دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کے کیسز ہیں, ہمیں امید ہے کہ ان میں بھی جو ہے عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا اور عمران خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے. مگر کل آپ نے نظر ثانی کی تھی یا ڈیٹ انٹیکٹ ہی تھی کل تک بھی؟ اتنی بڑی ریلیف کے بعد ایکسیس یقینی ہو گیا تھا, رسائی یقینی ہو گئی تھی, میڈیکل چیک اپ ہو رہا تھا پورا اپنی چوائس کے ہسپتال پہ, بہنیں, معالجین, تمام تر چیک لسٹ. دیکھیں جی, ہمارا دو بیسک مطالبے تھے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے کیسز جتنے بھی ہیں وہ انصاف سے سنے جائیں اور ان کو جو ہے انصاف کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. وہ بھی سپریم کورٹ نے فہرستیں منگوا لی ہیں. ہاں جی, تو وہ اگر فرض کریں کیسز سنے جائیں اور عمران خان صاحب کو انصاف ملے تو احتجاج کی کوئی تک نہیں بنتی. اور دوسرا ہمارا ڈیمانڈ عمران خان صاحب کا علاج تھا جو کل جو ہے سپریم کورٹ نے الحمدللہ آرڈرز دیے ہیں اور وہ امید ہے جلد امپلیمنٹ ہوں گے. اور اس امید پہ میں آؤں گی اور امپلیمنٹیشن پہ بھی, بیکاز اگین دیٹ از ایگزیکٹلی دا بگیسٹ پرابلم رائٹ ناؤ. مگر یعنی کہ کل تک یہ دونوں ڈیمانڈیں آپ کی آلموسٹ پوری ہو گئی تھیں, تو کل تک آپ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار پھر کوئی تک نہیں کرتے یا اس کے اوپر بیٹھ کے پھر سے غور و فکر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ مشترکہ فیصلہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف 27 ستمبر کا. تو اگر فرض کریں ہمیں لگے کہ ہمیں انصاف ملنے جا رہا ہے تو پھر ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر. لیکن ابھی فی الحال جو ہے 27 ستمبر انٹیکٹ ہے. اور کل کے بڑے فیصلے کے اوپر آ جائیے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی بڑی ریلیف؟ دیکھیں ہم تو بہت پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یہ بہت دیر سے ہوا ہے کیونکہ 14 فروری کو جب سپریم کورٹ کے آرڈرز آئیں تو اس وقت ان کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئی درست آئی تو کل ہوا اور امید ہے کہ ابھی ججز اپنی ساکھ بحال رکھنے کے لیے, عدلیہ کی ساکھ بحال رکھنے کے لیے اس چیز کو امپلیمنٹ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی, اس فیصلے کو امپلیمنٹ میں پھر امپلیمنٹیشن کے اوپر آنے سے پہلے 2-3 اور سوال آپ سے کروں گی. آپ نے امید کی بات کی بیکاز آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی, جس طرح کل جج صاحب نے کہا کہ بہن کو رسائی دینا کوئی احسان نہیں ہے, بنیادی حق ہے. سو آپ بھی آج یہی شاید ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بیسک رائٹ ہے ان کا, رائٹ, اس لیے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. مگر سر اس سسٹم میں تو ریلیف مل ہی نہیں رہا تھا نا انہیں. اس سسٹم میں ہوتے ہوئے اپنی حقیقتیں جانتے ہوئے اتنا بڑا ریلیف, یہ میں پوچھ رہی ہوں, were you really expecting this کہ آرڈر آ جائے گا؟ The government was not expecting it, sir. آپ کر رہے تھے ایکسپیکٹ؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشن میں تو کہہ رہا ہوں کہ مطلب عدلیہ سے ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. آئیڈیل بات نہ کریں, ریئلسٹک بات کریں. ریئلسٹک بات یہی ہے کہ ہماری آخری امید ہی عدلیہ ہے, کیونکہ عدلیہ اگر فرض کرے اسٹینڈ نہیں لے گی, عدلیہ جو ہے انصاف نہیں کرے گی, تو پھر پاکستانی کس طرف جائیں گے, ہم کس طرف جائیں گے؟ آج آپ کو یاد دہانی کرائی ہے حکومت نے, طلال چودھری صاحب نے بھی اور وزیر اطلاعات نے بھی, کہ یہ وہی ججز ہیں جو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئے ہیں, اسی پارلیمنٹ کے تھرو آئے ہیں جو ترمیمیں لائی, اور اسی عدالتوں کے تھرو, اور یہ وہی ججز جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ جعلی نظام ہے اور یہ تمام عدلیہ کو بالکل ہی. اچھا, مجھے خوشی ہوئی کہ وہ آن کر رہے ہیں کہ 26 27 ترمیم جو ہے وہ غلط ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھی, اسی سے آپ کو آزادی ملی ہے, اسی سے آپ کو حق ملا ہے جو آپ کل سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ آپ کے رائٹس پورے ہوئے ہیں. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو حق اور انصاف ہوا ہے, اسی عدلیہ نے, انہی ججز نے آپ کو انصاف دیا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ پہلے سے تھا, 26 27 آئینی ترمیم سے پہلے سے تھا, اس کے بعد آئینی عدالت بنی ہے اور ہمیں انصاف جو ہے سپریم کورٹ کے ججز نے دیا. یہ ججز پہلے بھی تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ عدلیہ آزاد رہیں, چاہے جو بھی بنے, آئینی عدالت بنے, سپریم کورٹ اور ہمارے ہائی کورٹس, یہ سب آزاد رہیں, اس میں کسی کی مداخلت نہ ہو. تو جو عدلیہ آزاد تھی اتنے عرصے سے, مطلب 78 سال سے, تو ان کو آزاد ہی رہنا چاہیے تھا, اس ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ جمہوری حکومت ہی کرتی ہیں, اور یہ حکومت جو ہے لیجیٹیمیٹ ہے, یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, چاہے وہ آئینی ترامیم ہو یا چاہے کوئی اور فیصلہ کریں, سارے فیصلے جو ہیں وہ انشاءاللہ اڑیں گے سب. یہ فیصلہ تو ابھی اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نا, یہ آرڈر حکومت ریویو میں چلی گئی ہے. کس گراؤنڈ پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ہر قیدی کو یہی رائٹس دیجیے. عمران خان صاحب ہوتے تھے نا جو کہتے تھے کہ ہر قیدی کو یکساں حقوق ملنے چاہیے اور کسی ایک کے لیے میں ایسی نہیں لگاؤں گا, کسی ایک کو پریویلیج وہ نہیں دوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں تمام قیدیوں کو پھر یہ حقوق حاصل ہونے چاہیے, یہ ایک کو کیسے ہم دے دیں؟ کل تو دھڑا دھڑ ساری درخواستیں جمع ہو جائیں گی کہ ہمیں بھی رسائی دی جائے. ہمارے سپریم کورٹ تو ہر قیدی کو جو ہے یہ حق دے سکتی ہے, بے شک دے, ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام تو نہیں ہے. مطلب عمران خان صاحب کو اگر فرض کریں ہاسپٹل میں علاج کرنے کا کہا گیا ہے تو یہ حکومتی رپورٹس ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے, وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں, اس میں ریلیف کی کیا بات ہے؟ وہ قیدی جو ہیں بنیادی انسانی حقوق ہے, ہر قیدی کے حقوق ہوتے ہیں, تو اس حقوق کے مطابق عمران خان صاحب کا علاج ہو رہا ہے. اور یہ عمران خان صاحب نے ان کی طرح بہانہ نہیں بنایا, جعلی پلیٹلیٹ سے عمران خان صاحب نے نہیں گرائے. عمران خان صاحب جینولی بیمار ہے, اور اگر ان کا علاج ہوتا ہے تو یہ کون سی ریلیف ہے؟
اور میرے خیال میں جتنا میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو جانتا ہوں تو وہ کبھی بھی جو ہیں اس کے حق میں نہیں ہوں گے کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر جو ہے ہاسپٹل شفٹ ہو جائے. بہرحال ان کا جس طرح علاج ہوگا اور ان کی بہنوں کی موجودگی میں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں تو وہ پھر دوبارہ جو ہے جیل جانا پسند کریں گے. جو 12 جیل جانا آج انہوں نے بائی دی وے منسٹرز نے یہ بھی آپ کو کہا کہ ادھر سے ادھر ہی جائیں گے جدھر سے آئے ہیں, بنی گالا یا باہر یا کہیں اور نہیں جائیں گے, یہ بات بھی انہوں نے کہی. شاید آپ لوگوں کا باویلا اور جشن اتنا تھا تحریک انصاف کے اندر کہ انہوں نے کہا ہم ریکارڈ کی درستگی کرتے ہیں. اس کے اوپر بات کیجیے گا ضرور اگر کرنی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر جیل گئے تو ادھر ہاسپٹل گئے تو ادھر سے جیل ہی جانا ہے واپس, کوئی اور ایکسپیکٹیشن آپ کی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں ایکسپیکٹیشن عدلیہ سے ہے, عدلیہ انصاف کرے گی اور عدلیہ کی انصاف سے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے. کوئی ڈیل یا NRO سے نہیں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ اب آپ کی انتہا جنہوں نے ملک کا پیسہ چرایا ہو. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہی عدالتوں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر جو ہیں ایک دفعہ انہوں نے سرٹیفکیٹ ہی دیا ہے, تو وہ صادق اور امین ہیں. انصاف ہو, کیسز فری ٹرائل ہو, کیسز جو ہیں انصاف کے ساتھ سنے جائیں. عمران خان صاحب ہماری تاریخ میں ہم نے دیکھا جب ایک دفعہ جیل آ جاؤ نا اس کے بعد یا تو گھر جاتے ہو یا پھر فلائٹ لے کے باہر جاتے ہو, تو یہ بھی ذرا بڑا خدشہ تھا کہ اگلی فلائٹ لے کے باہر کا انتظام نہ ہو یا پھر بنی گالا کے اندر نہ. یہ دیکھیں بنی گالا عمران خان صاحب کا گھر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم وہی دیکھیں گے, لیکن عدلیہ کے انصاف سے, ڈیل سے نہیں. not through a deal. Okay, and مجھے بات سمجھائیے گا, and I know because you are connected to very relevant people. یہ ہوا کیا؟ یہ فیصلہ آیا 12:30-1 بجے دوپہر کو. طارق فضل چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اس کو سرا رہے تھے, فیصلہ میرٹ پہ ہے, عدالتیں کہہ رہی ہیں ہم عمل درآمد کریں گے. یہ تو طارق صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی کا امپلیمنٹیشن کریں گے, اور اس کے بعد تو ہم 1.5 سال سے ہی سن رہے ہیں کہ معاملہ سب جوڈیس ہے, جو عدالتیں کہیں گی وہ ہم کریں گے. مگر عدالت نے کہہ دیا, انہوں نے سرا دیا, اور اس کے چند گھنٹوں بعد اعظم ندی تاڑ صاحب آئے اور کہا کہ تو لیگل پیرامیٹرز بھی نہیں ہے, قابل قبول ہی نہیں ہے, اس میں تو ہم نے ریویو میں جانے. کیا ہوا, واٹ ہیپنڈ ان چند گھنٹوں کے اندر؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ایسا اطلاعات تو کچھ نہیں ہے, لیکن اب یہ تو ذہنی اور اخلاقی پستی کے اس کیٹیگری میں جا چکے ہیں کہ ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. اور عدالتوں کے فیصلے انہوں نے پہلے بھی نہیں مانے, انہوں نے عدالتوں پر پہلے بھی جو ہے یہ حملہ ور ہوئے ہیں, اور جو امروں کی گود سے آتے ہیں وہ کہاں جمہوری اقدار کو پسند کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے جو انہوں نے ملک کا پیسہ چرایا ہے, پہلے تو جو چرایا تھا وہ ویسے بھی تھا, ابھی IMF نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے, مطلب وہ رپورٹڈ ہے. تو یہ سارے جو یہ ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں, میرے ملک کو کھا رہے ہیں, تو ان کو عمران خان صاحب چھوڑے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا. ان کو یہی ڈر ہے, تو وہ کب چاہیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں.